حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہی پیدا کرتی ہے، یعنی انسان کی اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے۔ اگر انسان اس حائل شدہ چیز کو ہٹا دے تو پھر اس کے دوسری طرف جانے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، پس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی سے ہے، جن کی جلالت شان پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا ترک کرنا کفر ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا وہ کفر سے ملاتے تھے، اور شاید اسی چیز کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی عبادت بھی ہے کہ اس سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے۔ پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا۔ یعنی پہلے درجے پر کیا ہے کہ سب سے پہلا انڈیویجولی جو ہر ایک سے سوال ہوگا اس کے اعمال کے، انسان کے، تو نمازوں کا ہوگا، اور نمازوں میں سے بھی فرض نماز کا۔ اور یہ جو سنت اور نفل ہم پڑھتے ہیں یہ انہی نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ مثلا ان میں کوئی چھٹ گئی یا کوئی بھول گئی یا پاکی کی وہ مقدار نہ تھی مطلوبہ، تو یہ جو ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان مسلسل نفل ہی چھوڑ دے، مسلسل سنتوں کو ترک کر دے اور خالی فرض پر رہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر فرض اور اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گی۔ سنت اور نفل دراصل اس نماز کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں اول سے آخر تک کچھ پتہ نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، تو یہ بھی نماز کے حق میں ایک کمی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بار بار بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں جیسے التفات منع ہے، التفات کا معنی آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے نماز میں کمی واقع ہو جاتی اس کے اجر و ثواب میں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کہ حضور انسان کھڑا ہوتا ہے تو پورے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ انسان ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرے۔ آپ اگر اپنے لیے سوچیں کہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو آپ کو کتنا ناگوار محسوس ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کے حضور کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، یہ اس کی شان میں گستاخی بنتا ہے۔ تو یہاں پر نفل اور سنت کی بھی ایک طرح سے اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے۔ باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول وتسویتها والتراص فيها، پہلی صف کی فضیلت اور اگلی صفوں کو مکمل کر کے انہیں سیدھا رکھنے اور مل کر کھڑا ہونے کی فضیلت کا بیان۔ یعنی جب جماعت سے انسان نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہو جائے، پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ سیدھی لائن بنائی جائے اور پھر ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا جائے، نہ کہ ایک شخص یہاں اور دوسرا وہاں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفیں بناتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن پاک میں فرشتوں کا قول سورۃ الصافات میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ الصافات جو ہے سورۃ یاسین کے قریب آتی ہے، اس کا تو معنی ہی ہے صفیں بنانے والے، اور اس کی ابتدا ہوتی ہے والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں بناتے ہیں، صف بنانا۔ اور آگے جا کر اسی صورت میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بے شک ہم صفیں باندھنے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں لائن بنانا اور قطار میں کھڑا ہونا کتنا پسندیدہ ہے، کہ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی، انہیں گواہ بنایا گیا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور صفیں بنا کے عبادت کرتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ یعنی فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ آذان اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو ان کو ان اعمال کے لیے قرہ اندازی بھی کرنا پڑے تو کرے. یعنی یہاں پر آذان کی بات کی گئی تو دو باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک آذان دینا یعنی دینے میں کتنا اجر اور ثواب ہے، اور نمبر دو یہ کہ آذان سنتے وقت اس کے جواب دینے میں کتنا اجر و ثواب ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر پتہ چل جائے تو وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے اتنی جلدی پہنچے کہ سب جیسے اکٹھے پہنچ جائیں تو پھر انہیں قرہ اندازی کر کے آگے پیچھے کھڑا ہونا پڑے، اس کے علاوہ کوئی راضی نہ ہو پیچھے جانے پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف پہلی صف ہے اور سب سے بری صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف پہلی صف ہے. اور یہ اس صورت میں جب کہ مردوں کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب مرد اور عورتیں نماز پڑھتے تو اس کے بیچ میں کوئی دیوار یا کوئی کرٹن یا کوئی کنات یا تمبو نہیں لگے ہوتے تھے. وہ سب سے آگے مرد کھڑے ہوتے، اس کے پیچھے بچے ہوتے اور اس کے پیچھے ڈائریکٹلی عورتیں کھڑی ہوتی تھیں. اب ایسی صورت میں جو صف مردوں سے قریب تر ہے وہ نماز میں اس طرح کنسنٹریشن اس میں شاید نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. لیکن اگر عورتوں کی الگ جماعت ہے تو اس کا وہی حکم ہے جیسے مردوں کا حکم ہے کہ وہ پہلی صفوں کو مکمل کریں، اگلی صفوں کو، اور پھر اس کے بعد پیچھے جائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں پیچھے رہنے کا رجحان دیکھا تو ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بعد میں آئے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہو. ایک گروہ مسلسل پیچھے رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دیتا ہے. یہ ہے تاخیر کا گناہ کہ نیک کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، نیک کام میں سب سے آگے رہنا چاہیے. یہاں پر بات ہو رہی ہے نماز کی. ہمارے ہاں عموماً نماز میں بھی ہم لیٹ پڑھتے ہیں، اور اگر اکٹھا پڑھنا ہو تو کہتے ہیں اچھا ابھی تو وہ کھڑے ہی ہو رہے ہیں، اتنے میں میں ذرا وضو کر کے آ رہا ہوں، اور جب وہ آخری رکعت میں ہو تو انسان کے میں شامل ہو گیا ساتھ. یہ اسی طرح دین کی مجلس ہے. اب بعض لوگ یہاں مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پہنچتے ہیں جب درس شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی عموماً انسان کی سستی کی عادت بن جاتی ہے، اور انسان پیچھے ہوتا ہوتا اسے ایسی عادت پڑتی ہے پیچھے رہنے کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے کر دیتا ہے. کس چیز میں پیچھے؟ کسی بھی چیز میں پیچھے. اب آپ خود سوچے، اجر میں پیچھے، یا رحمت میں پیچھے، یا مغفرت میں پیچھے، یا اپنے سے دور کر دے. جیسے مقربین جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ الواقعہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر ملتا ہے. ایک سابقین جن کو دوسری جگہ مقربین بھی کہا گیا، دوسرا اصحاب الیمین، اور تیسرا اصحاب الشمال. تو مقربین جو ہیں وہ کس طرح مقربین بنتے؟ جو سب سے پہلے پہنچ جائے اور قریب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے جو سب سے پہلے نکلے وہی مقربین ہو سکتے ہیں، خواہ وہ نماز کی بات ہو، خواہ وہ علم کی بات ہو، خواہ وہ کسی دینی مجلس اور ذکر کی بات ہو. تو اس چیز کا اہتمام زندگی میں کرنا ضروری ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا میرے پیچھے ابھی 10 لوگ ہیں تو اس لیے میں بھی اگر لیٹ ہوں تو کوئی بات نہیں. یہ طریقہ کار اور یہ طرز عمل کسی پڑھے لکھے مسلمان کا نہیں ہو سکتا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے برابر سیدھے ہو جاؤ اور اختلاف مت کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بصیرت ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو صاحب بصیرت اور مؤدب اور بزرگ ہوں، کیونکہ ان کی نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلنڈرے نوجوانوں کے یا بچوں کے. لہذا صف میں، اگلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، کیونکہ اس سے امام بھی بھول سکتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور سنجیدہ نماز پڑھنے والوں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے. اسی طرح باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو اس میں بھی آپ کے قریب ترین وہ لوگ ہوتے تھے جو نہایت سمجھدار
اور ویسے بھی زندگی کے عام معاملات میں آپ کے قریب ہوتے تھے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جگہ مقرر ہوتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جب علم و فضل والا شخص آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھاتے اور باقی لوگ پیچھے چلتے چلے جاتے. حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سرداروں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمیں آہستہ 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 سب کے پیچھے کر دیا جاتا ہے. اس موقع پہ یہ انہیں بتایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں حق کی طرف بلایا گیا تو تم نے اسے قبول نہ کیا، دوسرے لوگ قبول کر کے آگے بڑھ گئے، تم نے تاخیر کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پیچھے کر دیا. حالانکہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب درجے کے مسلمانوں سے بہت آگے تھے، لیکن ایمان نے اور عمل صالح نے غریب لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور انہیں پیچھے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مقربین کی صفت ہے وہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ علم کی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ کتنا ہے. اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق اور محبت کتنی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے. یعنی اقامت صلاۃ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے. یعنی اقیموا صفوفکم یا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر دیا. یعنی کوئی شخص اقامت کہہ رہا تھا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور باہم مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی. جس طرح ایک ماہر استاد اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے اور وہ ایک طرح سے خواہ وہ بالکل ان کی عین آنکھ کے سامنے نہ ہو لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کی بصیرت اور آپ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھٹی حس جسے ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہ وہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے خلل ڈالنے والے جو تھے ان کو بھی آپ پہچان جاتے تھے. اگلی حدیث جو ہے وہ بخاری ہی کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا. یعنی اس طرح صف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ جو شولڈرز ہیں دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں تک ملانے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا. اب تمہارے چہروں کے درمیان یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم منہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ دیں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو بھی نیکی بدی ہوتی ہے اس کا اظہار اس کے چہرے پر آنے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی. اور اب یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کرتی ہے کہ انسان کی جو ناسیہ یعنی اگلا حصہ جو ہے، ناسیۃ کاذبہ قرآن پاک میں ناسیہ ماتھے کے اس حصے کی، سر کے اس حصے کو بولا جاتا ہے. انسان کے جو ایموشنز ہیں یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے اس ایریے میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی پھر اس کے جھوٹ کا اظہار جو ہے اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے. اور اسی طرح جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی چہروں کی پہچان کا ذکر ملتا ہے، تعرفہم بسیماہم اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو یہ الفاظ چہروں کی علامات کے ذکر میں آتے ہیں. اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس قدر سیدھی ہو جاتی کہ ان کی مدد سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے، یعنی اتنا عرصہ آپ کو لگا اور بار بار سیدھا کرانا پڑا، آپ نے سمجھا کہ اب بات درست ہو گئی. پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا ہوا تھا.
آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں باہم ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی نماز میں، اور دل پریشان، یعنی دل کے اندر نماز کی محبت یا دل میں خشوع و خضوع نہ رہا، لہٰذا امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ آپ دیکھیں کہ نماز یہ جو 5 وقت کی ہے، یہ دراصل ہے ہی اس لیے کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور انہیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل، دماغ، ضمیر کو حاضر کیا جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچیں۔ لیکن کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ نماز کا سین ہی اتنا زبردست سین ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل ہی اتنا زبردست ہے ایک نماز کا پورا ایکشن۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے انٹرنیٹ کی، اس میں اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہے، اور مسلمانوں کا جو اسلام کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ انگریزی میں کوٹیشن ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا رب ہے، اس نے اللات ایک، یعنی جیسے قرآن میں وہ لات والعزیٰ آتا ہے، لات اس کی بیوی ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور پھر اسی طرح ان کا پروفٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی یعنی ابیوسو لینگویج ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، آپ پڑھیں تو دل کھول کے رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک اور یلغار ہے جو مسلمانوں پر اس ذریعے سے کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابلے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی سطح پر تیار ہوں؟ ہے کوئی جو دفاع کرے؟ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، اور اگر کوئی حجو کرتا تو کئی ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت جس طرح جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہ شعر اے حسان ان کے اوپر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی، اور پروپیگنڈا جو تھا شعروں کے ذریعے ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا تھا۔ اور آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو بے خبر سوتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، یا اسے کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دین کے عمل کے بارے میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو پتہ ہے۔ صرف پتہ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس کو عمل میں نہ لے آئے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا کہ لوگوں کی صفیں درست کرائیں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اب درست ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ درست کرو ورنہ تمہارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، اور علم سے انسان کسی بھی سٹیج پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم صرف انفارمیشن کے ہو جانے کا نام نہیں، مل جانے کے، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لے آنے کا نام ہے۔ جسے فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر لے جو اس نے حاصل کیا ہو۔ یعنی اسلام میں سیکھا اور نہ سیکھا برابر ہے جب تک وہ علم انسان کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور جب انسان رحمت سے اس کی طرف نہیں آتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل جیسے ایک زمین سوکھی ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اس طرح اس کو پیاسا کر دیتے ہیں، تاکہ پیاسی زمین پر جب وہ قطرہ بھی پڑتا ہے تو اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جب بہت زیادہ علم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بارش برس جاتی ہے تو بعض اوقات وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے اندر جذب کرنے کی کیپیسٹی نہیں پاتا، اس لیے وہ بیکار تھرو کر دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ صحرا جو ہوتا ہے اس پر جب چھینٹے بھی چند بارش کے پڑیں تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، فوراً مٹی کے اندر جذب ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو صحرا کی مانند بنا لیں کہ جس میں علم جذب ہوتا چلا جائے، نہ کہ اس زمین کی طرح کہ جس کا پانی اوپر سے ہی بہہ جائے۔
اور سیلاب بن کے نقصان دے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صف میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تشریف لے جاتے، یعنی خود چل کے صفوں کو درست کرتے، ہمارے سینوں اور کندھوں پر دست اقدس رکھتے اور فرماتے اختلاف نہ کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر سلامتی کی دعا بھیجتے ہیں، یعنی سلامتی بھیجتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، خلا کو پر کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، یعنی اگر کوئی تمہیں کہتا ہے کہ ساتھ مل جاؤ تو نرمی سے بات کرو، نرم ہو جاؤ اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی نماز میں کسی کو کہیں ذرا ساتھ ہو جاؤ تو وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا جس نے صف کو ملایا، اور جس نے صف کو قطع کیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے گا، یعنی کس سے قطع کر دے گا؟ اپنے سے، اپنی رحمت اور برکت وغیرہ سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو ملاؤ، صفوں میں قریب قریب کھڑے ہوا کرو، یعنی ایک تو یہ کہ لائن برابر ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک صف اور دوسرے صف کا فاصلہ صرف اتنا ہو کہ جس میں سجدہ ہو سکے، یہ نہیں کہ ایک صف کہیں ہے اور دوسری کوئی یہاں بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو یہ درست نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان صف کے خلا میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ وہ کالے رنگ کی چھوٹی بکری ہے، یعنی گھومتا پھرتا ہے، اور پھر جب وہ گھوم پھر رہا ہو تو نماز میں توجہ کہاں سے آئے گی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کو مکمل کرو، پھر اس کو جو اس کے ساتھ ہو، اور اگر کوئی کمی ہو تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے داہنے حصے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ آپ کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اصحاب الیمین میں سے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب رخ انور پھیرے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا فرمایا جمع کرے گا، یعنی صف بناتے ہوئے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ انسان انتظار کرے اچھا جب وہ امام اللہ اکبر کہے گا تو ہم چپ کر جائیں گے اور ابھی جتنی دیر ہے ہم ذرا خوب باتیں شاتیں ادھر ادھر کی کر لیں، نہیں، جب صف میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو درمیان میں رکھو اور خلا کو پر کرو، یعنی صف اس طرح بنانی چاہیے کہ امام بالکل سینٹر میں ہو، یعنی فرنٹ پر ہو لیکن سینٹر میں ہو، اور خلا پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل
اللهم اكثر مالي وولدي وبارك لي فيما آتيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطوعا إليك مخبتا أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.